تمہیں بادشاہت اچھی نہیں لگتی، مرنا کیوں چاہتے ہو؟ اسے کہا تم مجھے کہہ رہے ہو؟ جیسے کہا اچھا ٹھیک ہے وار کرو. اسے کہا میں وار کروں؟ وہ ایسے کھڑا ہوا تم وار کرو. وہ بولا نہیں یار وقت نہیں ضائع کرو، تم وار کرو. تو وہ جو منصب مقرر کیے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ چلو داؤد وار پہلے کرے. اسے کہا نہیں میں وار کروں گا، یہ مر جائے گا پھر کشتی نہیں ہوگی، اس کو بولو پہلے وار کرے. انہوں نے کہا یار تو کار کرنے والی کار، بادشاہ ہے، حکم ہے اس کا کہ تم پہلے کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے ایسے ایسے کیا تو وہ چبھ رہی تھی لوہے والی زری، انہوں نے اتار کے وہ زری نیچے پھینک دی. جب حملہ کرنے کی باری آئی، جب وہ انہوں نے اتار کے پھینک دی تو وہ جاہلیت جو ہے وہ بڑے غور سے دیکھ رہے کر کیا رہا ہے، اس کو ہوا کیا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی اتارو نہیں، پہن کے رکھو، ابھی تم کہتا نہیں میرے کو یہ نہیں چبھتی ہے. تو یہ جیکٹ سی پہنتے تھے اور اس میں یہاں پتھر رکھتے تھے. انہوں نے ایک پتھر نکالا، گلیل میں ڈالا، ڈشو، وہ پتھر مارا، گیلن نیچے گر گیا. جب وہ نیچے گر گیا تو یہ گئے جا کے اس کے سینے پہ پاؤں رکھ کے تو ایسے چاروں طرف دیکھ رہے. وہ لوگ اشارے کر رہے پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا. یہ نیچے سے مکہ مار دے، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا. اب منصف جو ہے وہ چپ کر کے دیکھے وہ نیچے لیٹا ہوا ہے، انہوں نے پاؤں رکھا ہوا. انہوں نے کہا یہ مکر کر رہا ہے، یہ تیرے کو ایسا مارے گا ٹانگ پکڑ کے، ٹانگ ہٹا لے اپنی، ٹانگ بچا. یہ رکھے ٹانگ، انہوں نے وہ ٹانگ اتار کے دوسری رکھ دی اوپر. وہ لوگوں نے دیکھا کہ خون ہی خون نیچے ہو گیا. وہ جو منصف تھے وہ قریب آئے کہ بھائی آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، یہ اوپر داؤد گھوم رہا ہے، کبھی ایک پاؤں رکھ رہا ہے، کبھی دوسرا پاؤں رکھ لیا، اب وہ نیچے سے ہل ہی نہیں رہا. وہ جب قریب آئے تو نیچے خون ہی خون پڑا ہوا ہے. وہ پریشان ہوئے کہ یہ مرا کیسے ہے. ان سے پوچھا کہ کیسے مرا ہے؟ بولا میں نے اس کی پٹوئی میں نشانہ مارا ہے. بولا کدھر؟ اس سے تو اپنا وہ خول پہنا ہوا ہے. بولا دیکھو تو صحیح خول. اچھا وہ آنکھ جھپکنے کے لیے وہ سامنے ہوتا ہے، صرف اتنا وہ کھلا ہوتا ہے اور اس کے آگے پردہ ہوتا ہے. تو وہ اس جگہ سے وہ لگا ہے سیدھا اس جگہ میں، اور وہاں اس نے زخمی کیا وہ ادھر ہی گیا. ہوش کو یہ پٹی میں لگ جائے چیز تو آپ کو پتہ ہے. اب وہ بڑے رو رہے دو رہے. سیدنا داؤد کو اب فاتح کیسے قرار دیں کہ وہ انہوں نے کہا کہ اچھا جالوت جو ہے اس کا ٹمپریچر چیک کرو، یہ کرو، وہ کرو. اب کسی کی جرت نہیں کہ اس کے وہ ہاتھ لگائے. وہ سارے ڈرتے تھے کہ یہ مکر کر رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، یہ ذرا اٹھ گیا. پھر منصفوں نے کہا کہ اس کا بازو پکڑ کے اوپر تو نیچے گر جائے، پھر ٹانگ پکڑ کے پھر نیچے گر جائے. پھر اس کا سر کا اتارا تو یہ جگہ جو ہے اس میں موری ہو چکی تھی. تو داؤد کا ہاتھ پکڑ کے جیت گیا. اس کے وزیر مشیر آ کے انہوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. یہ کراؤن پرنس ہو کے بادشاہ کے گھر چلے گئے. اب انہوں نے دعوت دین شروع کر دی. پھر اللہ نے سوشل کانٹریکٹ نیا بھیجا زبور کی شکل میں. اس میں زندگی کے امور طے کیے کہ آپ نے زندگی ایسے بسر کرنی ہے. سیدنا داؤد صلاۃ والسلام تبلیغ کرتے 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 بادشاہ جو ہے ان سے خائف رہتا تھا. پھر بادشاہ نے ان کو معطل کرنے کی کوشش کی. جب انہوں نے دین کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تہذیب نمرود پہ ہیں. انہوں نے کہا نہیں، نمرود کی تہذیب میں کراؤن پرنس نہیں چلے گا. بادشاہ کا ان کا اختلاف ہو گیا. بادشاہ نے انہیں ریورٹ کر دیا، کراؤن پرنسی سے ہٹا دیا. اتنی دیر میں بادشاہ کی بیٹی سے ان کے ہاں بیٹا ہو چکا تھا. اس بیٹے کا نام سلیمان تھا. اور سلیمان بچپن سے بڑے زیرک تھے، فیصلے کرتے تھے، لوگوں کو باتیں بتاتے تھے، لوگوں میں بڑے مقبول تھے، لوگ ان کے بڑا پیار کرتے تھے. سیدنا سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا سلیمان بلوغت کی طرف آ رہے تھے، داؤد بڑھیپے کی طرف جا رہے تھے. اب زبور نافذ کر دی. انہوں نے جب زبور نافذ کر دی
اسلامی سوشل کانٹریکٹ جو ہے، زندگی کے آداب سارے ابراہیمی جو ہے وہ رینیو کر کے ان کو لگا دیا۔ اب سیدنا داؤد فوت ہو، سلیمان became the king۔ اس وقت دنیا کے بہت ساری دنیا میں بادشاہ تھے، تو سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سے کہ مجھے ایسا بادشاہ بنا دے، نہ میرے سے پہلے کوئی ہو نہ میرے بعد، اور میری سلطنت ایسی ہو کہ ساری دنیا قیامت تک رشک کرے کہ ایسی سلطنت۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بشرطے کہ تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ کی ایک ہی شرط ہوتی ہے، پیغمبر ہو کوئی ہو، کہ میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ تم ادخلی فی عبادی وادخلی جنہ، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ میں تیرے نیک بندوں میں رہوں، میں کبھی تیری بادشاہت کے چکر میں تیری کبھی نہ فرمانی نہیں کروں۔ سوشل کانٹریکٹ سیدنا داؤد صلی اللہ علیہ وسلم والا انہیں دے دیا گیا، زبور، کہ زبور پہ دنیا عمل کرے گی۔ سیدنا سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم بہت پارسا آدمی تھے، انہوں نے رات کا ان کی کمر نے چارپائی نہیں دیکھی، ساری ساری رات عبادت کرتے تھے، بڑے اپنے لوگوں میں مشہور تھے اور بہت سمارٹ تھے۔ جو ہی ان کی حکومت آئی، اللہ تعالیٰ نے چرند درند پرند ہر چیز کی حکومت دے دی۔ زمین پہ جو چیز بستی ہے، پہاڑ، سمندر، دریا، ان کے متحد کر دی۔ ان کی قوم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ دریا کو کہتے تھے ادھر بہنا شروع کر دے، وہ اشارہ کرتے تھے ادھر بارشیں برس ہو، تو وہ جدھر جاتے تھے ان کے اوپر کلاؤڈ جو ہے وہ سایہ رکھتے تھے۔ اور اپنے سفر کے لیے انہوں نے کارپیٹ رکھی ہوئی تھی، وہ ہواؤں کا رخ بدل دیتے تھے، جیسے یہ بادبان چلتے ہیں پانی میں، اس طرح وہ کارپیٹ چلتی تھی ہوا میں۔ دنیا پوری اس پہ تجربے کر رہی ہے کہ یہ جس طرح بادبان بنا لیا یہ بھی بنا لے، لیکن ہوائیں ان کے قبضے میں تھی۔ انہوں نے جس طرف سفر کرنا ہوتا تھا ہواؤں کا رخ ادھر موڑ دیتے تھے اور وہ کارپیٹ اس ہواؤں کے ساتھ جاتی تھی۔ سارے بادشاہوں نے دنیا میں اسلام ہی اسلام پھیل گیا۔ دو جگہ تھی جہاں پہ کفر تہذیب تھی۔ ایک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس میں ایول اور گڈ دونوں رہے گی، یہ نہیں ہوگا کہ گڈ ختم ہو جائے، نہ یہ ہوگا کہ ایول ختم ہو جائے، یہ دونوں رہیں گے۔ لہذا فرعونوں کی حکومت اور یہ جس کو آج آپ یمن کہتے ہیں، یا ملکہ بلقیس کی حکومت تھی۔ ملکہ بلقیس جو ہے یہ نمرودی تہذیب پہ تھی، اور فرعونی کاپٹک، یہ جو یورپ میں ہے یہ کاپٹک ہے، انگریزی کو کاپٹک لینگویج کہتے ہیں، یہ فرعون کی لینگویج ہے۔ یہ جو یہ منی اسکرٹ ہے یہ فرعون عورتیں پہنتی تھی، یہ ان کی سنت ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جس وقت یہ چیز ان کے سامنے آ گئی ہے تو اب بڑی مزے کی ہو گئی کہ سب ان سے ڈرتے ہیں۔ تو جو فرعون ہے ان کی شروع سے اللہ کے ساتھ جنگ نہیں کرتے سوائے ایک کے، رامسس نے جنگ کی تھی، وہ غرق ہو گیا، پھر یہ فرعون ڈر گئے اللہ سے، تو پہلے بھی نہیں کرتے تھے جنگ۔ انہوں نے سیدنا سلیمان کو کہا کہ ہم تیری تہذیب نہیں مانتے ہیں۔ اچھا، نہ ماننے میں کوئی بات نہیں، لیکن ہم تیرے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ تیرے بندوں کے ساتھ جنگ نہیں کریں، اور جو بندہ ہمارے ملک میں اسلام لانا چاہے اس کو مکمل آزادی ہے، ہم اس کو منع نہیں کریں گے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تیرے سے رشتہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میری بیٹی ہے نیفرتیتی، وہ بھی آپ کو جو بات بتائی وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. جو اس کے لیے تیار ہو رہی تھی شادی کے لیے، وہ اس نے آفر کر دی. نائمہ اس کا نام تھا. تو وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو شادی نائمہ سے ہو گئی، اور ان سے ایگریمنٹ ہو گیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، اور کوئی بندہ اسلام لانا چاہے ہم اسے منع نہیں کریں گے. آپ اپنے مبلغ بھیج دیں، ان کو مکمل اجازت ہوگی کہ ہمارے امام کے پاس جائیں، اپنی تبلیغ کرتے رہیں. انہوں نے مبلغ بھیج دیے. یہ جو فلسطین اور سرائے سینہ ہے، یہ جہیز میں ان کو دے دی. سیدنا سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حکومت ایز اے جزیہ کہ تیرے کو ہم بادشاہ مانتے ہیں، اور جزیے کے طور پہ یہ علاقہ ان کو دے دیا. اب یہ نائمہ جو تھی، کیونکہ تھی تو شیطانی تہذیب کی، تو جب اس کی شادی ہوگی تو سلیمان کی 40 سے زیادہ شادیاں تھیں، اور ان کے بہت بڑا وسیع خاندان تھا، بچے ان کے بہت زیادہ تھے. وہ جو بچی نائمہ تھی وہ ان کو ضد کرتی رہتی تھی کہ تم کیسے بادشاہ ہو، تمہارا محل ہی کوئی نہیں ہے، ٹینٹ میں رہتے ہو. اس نے جب میں نے محل کیا کرنے ہیں، جو ٹمپریچر چاہیے ابھی ٹمپریچر ہو جائے گا، 19 ڈگری 20 ڈگری کون سا چاہیے، بارش چاہیے بارش کر لیتے ہیں، جو تمہیں ان کے تو ہر چیز ان کے متحد تھی. تو اسے کہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، محل تو ہونا چاہیے. تو اس نے ان کو فریب میں ڈالنا شروع کر دیا. سیدنا اسی لیے وہ کہتے ہیں نا عورت فتنہ ہے، عورت کو آپ نے بڑے احتیاط سے کنٹرول کرنا ہے. اور یہ جتنی قومیں تہذیبیں یہ بیٹی کا رشتہ اسی لیے دیتے ہیں کہ آپ کے گھر کو کریکٹ کر لیں. آپ کی کبھی بیٹی کو راشتے نہیں، کوئی گورا کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کسی پاکستانی سے شادی کریں، لیکن آپ شادی کرنا چاہیں بڑی خوشی سے آپ کے یہاں بھیجیں گے تاکہ ان کے گھر کا ماحول خراب ہو. نائمہ ان کے گھر کا ماحول خراب کر رہی تھی. اس نے کہا جی آپ محل بنائیں. تنگ کر 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 کے انہوں نے کہا اچھا میں محل بناتا ہوں. پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر کام نہیں کرتا. تو انہوں نے اللہ سے پوچھا، بہت دفعہ کوئی جواب نہیں آیا، تو منع بھی نہیں کیا. جب منع بھی نہیں کیا، اجازت بھی نہیں دی، تو اختیار آ گیا. انہوں نے محل شروع کرایا. اس زمانے میں ایک مخلوق ہوتی تھی جو ختم ہو گئی ہے. حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخلوق کو ختم کر دیا تھا. اسے کہتے تھے دیو. اب دیو نہیں ہے، اب صرف جن ہے. جنوں میں ایک قبیلہ ہوتا تھا دیو. وہ جو دیو تھے وہ ہارڈ چیز کو اٹھا سکتے تھے، یہ جن نہیں اٹھا سکتے. جن یہ کاغذ اٹھا کے وہاں نہیں کر سکتے. جن یہاں اپنی وہ ہوا ہے نا، جن تو یہاں ایسے وہ وابرولہ ڈال کے نیچے گرا سکتی ہے، لیکن اس کو اٹھا کے نہیں کسی جگہ پہ رکھ سکتے. جن کو یہ اختیار نہیں. دیو جو تھے وہ یہ ٹیبل، یہ گار، یہ چیزیں بڑے دیو ہیکل جس کو کہتے ہیں، بڑے لمبے چوڑے ہوتے تھے. وہ مخلوق تھی جو ہوا میں اڑتی بھی تھی. یہ بھی آپ کو کئی فلمیں دکھاتے ہیں نا، یہ سپر مین، یہ وہ مخلوق ہے دیو جو ہوتے تھے. دیو کی مونس کیا ہے؟ جی دیو کی مونس دیوتی، دیو یہ جس کو دیوتی کہتے ہیں ابھی یہ. تو اب دیو جو ہوتے تھے وہ عجیب ہی ایک مخلوق تھی. وہ سمندر میں کھڑے ہو کے سمندر ان کو گھٹنے گھٹنے آتا تھا، وہ اس میں سے چیزیں نکال سکتے تھے. ان کے کھانے کا عجیب ہی اپنا طریقہ تھا، کیا کھاتے تھے. اب وہ جو دیو ہیں وہ بھی حضرت سلیمان کے تحت تھے. تو انہوں نے تمام دیووں کو بلا لیا. وہ ملکہ کا محل میں جو تھا دفتر، ٹیبل، اس کا تخت، وہ دیو اٹھا کے لائے تھے، جن میں حیثیت کی. سیدنا نے سارے دیو جو ہے وہ کٹھے کیے. انہوں نے کہا میرا محل بناؤ.
وہ دنیا میں سے چیزیں اکٹھی کر کے پہاڑوں میں سے پتھر، یہ انسانی تہذیب جو ہے بیسیکلی یہ چیز اللہ پاک بتاتے ہیں. ان کے محل میں جو چیزیں لگی ہیں وہ آج کی دنیا کی لیٹسٹ چیزیں ہیں. اس محل میں ایئر کنڈیشننگ سسٹم یہ وہ، لیکن اس میں ایئر کنڈیشننگ قدرتی ان کے تو اختیار میں تھا. یہ ٹمپریچر ادھر ہوگا، ادھر یہ ٹمپریچر ہوگا، یہاں یہ والا پانی ہوگا، یہاں یہ والا پانی ہوگا. اور ان کا جو سین تھا اس میں جو پتھر لگایا تھا وہ جو کریرا ہے تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے پانی کھڑا ہے. تو ملکہ نے اپنا وہ گھٹنا اٹھایا تھا. اب سیدنا سلیمان کو اس نائمہ نے کرپٹ کیا، ان کے گھر کے حالات کو. سیدنا نے محل شروع کرا دیا اور اس کی دیکھ بھال خود کرتے تھے، اور سارے دیو قید کر لیے تھے. پوری دنیا کے دیو جو ہے وہ قید کر لیے تھے، اور وہ قیدی میں تھے اور ان کا کام کرتے تھے، مال تیار کرتے تھے، اور وہ قید میں مر گئے سارے. تو یہ خود ان کی جو ہے نا اس پہ کھڑے تھے. تو دیو اور جو جن نے ان کو نگرانی پہ مقرر کیا ہوا تھا دیوؤں کی کہ کوئی دیو ہلے نہیں، اور سب کو قید کیا ہوا تھا اور وہ قیدی میں کام کرتے تھے. تو دیو جو ہے انہوں نے جب وہ محل تیار ہونے لگا تو یہ اپنے ادھر کھڑے ہو کے ڈنڈے پہ سامنے آ کے وہ ان کا خود واچ کرتے تھے. اب سیدنا مر گئے وہاں، اور جب فرعون تھا وہ خبیث تو پیچھے لگا ہوا تھا، بیٹی بھی اسی لیے دی تھی کہ ان کا گھر خراب کرو، تو اس نے ان کو گھوڑے بیچ لیے. عصر کی نماز ان کی چھوٹ گئی. یہ گھوڑوں کو ہاتھ پھیرتے رہے، بات ہی یاد نہ رہی، عصر ختم ہو. جو ہی عصر ختم ہوئی اس کے بعد پھر کارپیٹ نہیں اڑی. جب کارپیٹ نہیں اڑتی تھی تو پھر زمین پہ آگے وہ بھی، تو وہ کھڑے ادھر، وہ پہلے تو وہ کارپیٹ پہ ہوتے تھے، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، سب کو باچ کیا. پھر وہ جنوں کو مقرر کر دیا دیووں پہ، دیووں کو قید کر لیا. دیووں کو جب قید کر لیا، جنوں کو مقرر کر دیا، خود وہ آسا اپنا لے کے ٹیک لے کے تو کھڑے ہو گئے. جب کھڑے کھڑے نیند آنے لگی تو انہوں نے ٹیک لے لی. اب انسان تو 24 گھنٹے نہیں، 25 نہیں، 28 گھنٹے کھڑا ہو جائے گا. تو وہ کئی دن اس پہ کھڑے رہے. تو اس کے آسا کو آنٹ لگ گئی، یہ سیونک جو ہوتی ہے، وہ آسا ٹوٹ گیا، نیچے گر گئے. جب نیچے گرے تو پتہ چلا یہ تو بہت پرانے مرے ہوئے ہیں. تو اس وقت جنوں اور دیووں نے کہا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا یہ مر گیا تو ہم کب کے بھاگ چکے ہوتے. اچھا، اب کس طرح ان کو قید کیا تھا یہ مسٹری ہے. وہ سارے قید تھے دیو، وہ ہل نہیں پائے. جب سلیمان زندہ تھے وہ ان کو فیڈ کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے. اب فیڈ کرنے والا کوئی نہیں، اور وہ قید ہے سارے. ہر بندہ اپنی اپنی ڈیوٹی کے اوپر قید ہے، وہ ہل ہی نہیں سکتا وہاں سے. اینڈ دے ڈائیڈ آل، وہ مخلوق ختم ہو گئی. اب اگلی چیز شروع ہو جاتی ہے. سیدنا سلیمان فوت ہو گئے. سیدنا سلیمان کے کوئی 900 سال بعد یا 600 700 جو بھی ہے. سوال کا سنا